ہم ہیں جی وکاس راجپوت ولاگس۔ اب اس وقت بیٹھے ہیں عمران عباسی کے پاس، جنہوں نے 20 کی عمر میں کام سیکھا ہے اور بہت جلدی سیکھا ہے۔ ہم اب ان سے گفتگو کریں گے کہ انہوں نے کیسے کام سیکھا، کیسے جلدی کام سیکھا، تو وہ ہمیں بتائیں گے۔ ہمارے عزیز بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، تو ہم ان سے بات چیت کریں گے تاکہ آپ بھی سنیں کہ اسی عمر میں بھی ہنر لائق انسان ہو سکتا ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ کو بھی تعارف کروائیں کہ آپ نے کس عمر میں کام سیکھا ہے۔ السلام علیکم تمام دوستوں، آپ کو میری طرف سے سلام۔ وقاص بھائی کا سوال ہے کہ آپ نے کس عمر میں کام سیکھا۔ جی وقاص بھائی الحمدللہ میں نے تقریباً 20 سال کی عمر میں کام سیکھنا شروع کیا، ماشاءاللہ، جس سے مجھے 4 سے 5 مہینے لگے اس کام کو سیکھنے میں۔ صحیح۔ اور الحمدللہ اللہ پاک کی کرم نوازی سے میرے استاد صاحبان بہت ہی عزیز استاد شہزاد احمد صاحب تھے، جنہوں نے بہت ہی لگن سے، توجہ سے مجھے حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے اور کام بھی سکھاتے رہے۔ ماشاءاللہ، مجھے انہوں نے کبھی اس چیز کا فیل نہیں ہونے دیا کہ میری عمر زیادہ ہے یا میں یہ کام نہیں سیکھ سکتا۔ انہوں نے میری دلجوئی کرتے رہے، اور الحمدللہ میرے ماموں کی اپنی ہی شاپ تھی جس پہ میں کام سیکھنے کے لیے گیا تھا۔ صحیح۔ 4 سے 5 مہینے میں میری کاریگری لگ گئی۔ کاریگری لگتے ہی 15-20 دن بعد میری شادی ہو گئی۔ اچھا، یعنی کہ آپ کی کاریگری 15 دن سے لگتے ہی آپ کی شادی، گھر والوں نے شادی کر دی؟ گھر والوں نے شادی کر دی 15 سے 20 دن بعد ہی۔ صحیح۔ اور الحمدللہ اللہ پاک کا بہت ہی کرم ہے کہ میں نے اپنے ماموں کی شاپ پہ لگاتار 5 سے 6 سال وہاں پہ کاریگری کی ہے، وہ بھی اپنی ہی شاپ تھی۔ صحیح، یعنی کہ اپنی شاپ سمجھ کر آپ نے اپنے ماموں کے پاس رہے؟ بالکل ہی، وہاں پہ مجھے پورا اختیارات تھا، میں وہاں پہ کاریگر نہیں تھا۔ صحیح۔ جیسے شاپ کا سی ہوتا ہے وہی اختیارات ان کے بعد مجھے بھی تھے۔ صحیح۔ پھر تو آپ اپنا کام سمجھ رہے ہوں گے نا، اپنی شاپ بالکل۔ سمجھ رہے ہوں گے کہ میری اپنی شاپ ہے، میں ان کا آنر ہوں۔ بے شک وقاص بھی اسی طرح سے ہی کام کیا ہے، اپنی شاپ سمجھ کے، اور آج استادوں کی دعاؤں سے، ان کی لگن سے محنت بھی کی ہے، ان کی دعائیں بھی ہے، ماشاءاللہ استاد بھی خوش ہیں، مجھے لے کے آنے والے میرے ماموں بھی بہت خوش ہیں۔ انہوں نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے مجھے ابھی یہ شاپ بنوائی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ استادوں کی دعاؤں سے میں نے ابھی یہ اپنا بزنس شروع کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کے پاس، آپ کے اس وقت میں کتنے آپ کے پاس لیبر ہیں؟ وقاص بھائی مجھے تقریباً 1.5 سے 2 سال ہوئے ہیں یہ شاپ لیے ہوئے۔ صحیح۔ اور اللہ پاک کی کرم نوازی ہے، شکر ہے الحمدللہ بار بار۔ اس وقت میرے پاس 8 سے 10 بندے کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے ان لوگوں کو کیسے ماحول دیا ہوا ہے؟ وقاص بھائی ان لوگوں کو بہت ہی اچھا ماحول دیا ہوا ہے، ان کو اپنی ہی حساب سے جیسے میں خود رہتا ہوں ویسے ہی ان کو رہائش دی ہوئی ہے۔ صحیح۔ بلکہ میں ان کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ صحیح، یعنی کہ آپ ان کو فیل نہیں ہونے دے کہ وہ فرق نہیں ہونے دیا؟ نہیں، بالکل کہ وہ میرے کاریگر ہیں یا میں، کبھی بھی ان میں کوئی فرق نہیں فیل کرایا۔ صحیح۔ میں ان کے ساتھ ہی کھاتا ہوں، میں ان کے ساتھ ہی سوتا ہوں، تو ہماری رہائش بھی ایک ہی جگہ پہ ہے۔ ماشاءاللہ میرے ورکر بھی بہت اچھے ہیں، محنت سے کام کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی بہت کرم نوازی ہے کہ جتنے بھی میرے ورکر ہیں دل سے کام کرتے ہیں۔ اچھا، تو جیسے ہی دیکھو آپ نے عمران پہ بات کی کہ میں اپنے کاریگروں کے ساتھ، جو ورکر ہیں آپ کے کام کر رہے ہیں اس وقت، تو آپ ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ کھانا بھی ان کے ساتھ کھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی انسان کی جو اچھا انسان ہوتا ہے، جو دوسروں کے فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے، خود پہ گھمنڈ نہیں کرتا، تو ایسے یقین کرے عمران بھی ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ وقاص بھی
اس چیز کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ جو مجھے رزق مل رہا ہے پتہ نہیں میرے کس ورکر کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے. اللہ پاک نے ہر کسی کے نصیب میں لکھا ہوا ہے. میں جو یہ رزق کھا رہا ہوں جو بھی ہے اللہ پاک کی کرم نوازی ہے, میرے استادوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ, الحمدللہ ماں باپ کی دعائیں ہیں, تو اللہ پاک نے بے حساب رزق دیا ہوا ہے. ماشاءاللہ. تو عمران بھائی کیا آپ کا ہم سوٹ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے کاریگروں نے بنایا ہو؟ تو میں دکھانا چاہتا ہوں. جی آپ دیکھ سکتے ہیں, کوئی بھی سوٹ یہاں سے نکال کے آپ دیکھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ الحمدللہ اس سوٹ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. سب بھی سوٹ محنت سے دلجوئی سے بنے ہوئے ہیں. تو ہم آپ کو اب دکھاتے ہیں سوٹ جس کاریگروں نے بنایا ہے, اور اس کے اونر بھی بیٹھے ہیں, وہ بڑی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ لیڈیز سوٹ ہے. تو اچھا عمران بھی اسے کیا کہتے ہیں, آپ تعارف کروائیں. سر یہ نیٹ کا کپڑا ہے. اچھا, یہ گون بنا ہوا ہے. تو اسے گون کہتے ہیں. جی اچھا, اسے گون کہتے ہیں. بعض اوقات یہ پلین سوٹ کے اوپر پہنا جاتا ہے گون ٹائپ. اس صحیح کے اندر لوگ پلین سوٹ پہن لیتے ہیں, اوپر ہی گون آ جاتا ہے سلیپس. صحیح. اندر جو سوٹ ہوتا ہے اس کے سلیوز ہوتے ہیں. اچھا, یہ اوپر ہی اوپنی طور پر پہنا جاتا تو آپ اپنے ورکر کو جو بھی کام دیتے ہو وہ کر لیتے ہیں؟ ہے. بالکل کر لیتے ہیں, جس طرح کا بھی کوئی ڈیزائن ہو انشاءاللہ وہ ضرور بنا لیتے ہیں الحمدللہ. اور کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی, تو سیم آپ ٹو سیم کاپی کر سکتے صحیح, ہیں. جیسے آپ ڈیزائننگ دیتے ہیں ان لوگوں کو تو وہ ویسا بنا لیتے ہیں. ویسا بنا لیتے ہیں الحمدللہ. اچھا, آپ یہ بتائیں جو آپ کے اگر آپ کے ورکر جو کام جس کو نہیں آتا ہو, مطلب کام آتا ہو سمجھ نہ ہو, تو کیا آپ ان کو بتاتے ہیں؟ جی بالکل ضرور بتاتے ہیں. جس ورکر کو نہیں کچھ سمجھ آتا اس کو سمجھاتے ہیں, ایسا ایسا اس کو ہر چیز بتاتے رہتے ہیں. وہ ایک دن بالکل سمجھ جاتا ہے ہر چیز. تو آپ ان کے بارے میں یہ نہیں کہتے یار اس کو کام نہیں آتا؟ نہیں بالکل بھی نہیں کہتے ایسا, کیونکہ یہ کام ہے دن بدن نیا کام ہوتا ہے. صحیح. اس میں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہتا ہے, جس سے ہم کاریگروں کو بھی سکھاتے ہیں. ہمیں بھی کوئی نئی چیز ملتی رہتی ہے روزانہ ہی. صحیح. تو جیسے کہ ہم نے دکھایا سوٹ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سلا ہوا تھا, تو آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آیا ہوگا. تو ماشاءاللہ عمران بھائی کو کافی عرصہ ہو گیا, 1.5 سال ہو گئے ہیں شاپ لگاتے لگاتے. وہ بھی ان کے استاد نے بولا ہے کہ اپنی اب شاپ لگا دیں. اچھا عمران بھائی, اب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ سے 2 بیٹے ہیں ابھی. ماشاءاللہ. جی تو آپ کی فیملی ادھر راول پنڈی میں یا احمد؟ میری فیملی ابھی ادھر ہی ہے سر, ادھر ہی شفٹ کر لی. صحیح, یعنی کہ ساتھ ساتھ آپ کا جو فیملی ہے وہ بھی ساتھ ہے. بالکل ماشاءاللہ. بن جاتے ہیں خاص بھی الحمدللہ دن میں 15 سے 20 سوٹ بن سکتے ہیں. ماشاءاللہ. تو آپ ان کے دنوں میں بن رہے ہیں 15-20 سوٹ. ویسے جب روٹین ہوتی ہے تو 30-35 سوٹ بنتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو ابھی کم سیزن میں یعنی کہ ڈاؤن سیزن میں ابھی بن رہے ہیں 30 سوٹ. ماشاءاللہ. تو یعنی کہ آپ کے کاریگر جو کارکن ہیں ورکر ہیں تو وہ فری نہیں بیٹھے؟ نہیں فری نہیں بیٹھے, بالکل خوشحال ہیں وہ. جیسے ہم کام کرتے تھے سیزن میں ویسے ہی وہ پورا ٹائم ٹیبل سے کام کرتے ہیں. تو اچھا, یہ جینٹس بھی آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں؟ جینٹس بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. ماشاءاللہ. یعنی کہ جینٹس کے بھی آپ کے پاس کاریگر ہیں؟ جینٹس کے بھی کاریگر الگ ہیں, لیڈیز کے کاریگر الگ ہیں. صحیح ہو گیا. تو ابھی آپ کے جو ورکر ہیں وہ چھٹی پر ہیں؟ ابھی ٹیم چلی گئی ہے, وہ ابھی 10:30 کھانا کھانے چلے جاتے ہیں. اچھا. 11 بجے وہ اپنے مکان پہ پہنچ جاتے ہیں. تو صبح کس ٹائم؟ صبح انشاءاللہ 9 بجے پہنچ جاتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو اچھا عمران بھائی, میں آپ کو بتاتا ہوں, آج تقریباً تیسرا دن چوتھا دن ہے جمعے کے فرائیڈے میں. تو ہماری ادھر شاپ ہے, کارخانہ ہے. جی ماشاءاللہ بہت VIP سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. بالکل. تو میں نے یہ تعارف کرایا تھا, اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ استاد لوگوں کو کہ اپنے شاگردوں کو جو ہے نا جلدی کام سکھائیں, کیونکہ آج کل کے دور میں جو چل رہا ہے یہ بہت تیزی سے چل رہا ہے. بہت تو ہر بندہ ہر بچہ چھوڑیں 20 کی 15 ایج میں جو ہیں وہ سوچتے ہیں کیونکہ اسٹڈی کر رہے ہیں, اسٹڈی کر کے بعد پھر کسی کی جاب نہیں لگ رہی, بالکل. تو وہ کافی پریشان ہیں. تو جیسے ہی عمر بڑھتی رہتی ہے تو وہ زیادہ کنفیوز ہوتے جاتے ہیں کیونکہ شادی کی عمر آ جاتی ہے. تو میں نے ان کے لیے پیغام بھیجا تھا کہ میں نے کہا کہ بھائی جتنی عمر میں ہیں وہ کام سیکھ سکتے ہیں, ان میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. اگر ان لوگوں کو استاد اچھا مل جائے
تو وہ 3 ماہ سے 4 ماہ سے 3 ماہ سے سیکھ جاتے ہیں. بالکل سیکھ جاتے ہیں 3 ماہ سے. تو آپ نے جیسے 6 ماہ میں سیکھا، 4 ماہ میں سیکھا، تو آپ نے 20 کی عمر میں سیکھا. بالکل. تو 15 کی 12 کی عمر، کیونکہ ہر گھر میں مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، بالکل. تو ہر پریشانی اکثر جو گاؤں والے ہوتے ہیں وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں کہ یار میرا بچہ چلا جائے اور جلدی سیکھ جائے. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، استاد کے پاس بھیجتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ جلدی جائے گا، کچھ کام پکڑ لے گا تو ہم اس کو نکال دیں گے. یہ تو غلط بات ہے. بالکل. تو وہ اس لیے نکالتے ہیں کیونکہ استاد کی بیوقوفیاں ہوتی ہیں. تو میں نے یہ پیغام دیا تھا کہ تو میں نے ان لوگوں کو کہا کہ اپنے شاگرد کو جلدی کام سیکھیں، اور شاگرد کے بارے میں نے بولا کہ وہ استاد کی رسپیکٹ کرے، استاد کی عزت کرے، استاد جو بھی کہے ان کی بات مانے. کیونکہ جب شاگرد استاد کی بات مانتا ہے تو استاد دیکھتا ہے شاگرد کو بھی یہ کتنے پانی میں جا سکتا ہے، کیا میری عزت رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا. تو شاگرد کو بھی استاد کا احساس کرنا چاہیے، مخلص بن کر کام سیکھنا چاہیے. جب استاد اس کے لیے مخلص ہے تو ان کے ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کو جب تو پھر آ کے بیٹھ گیا. تقریباً 25 منٹ ہو گئے، پھر گیا تو کوئی بھی نہیں تھا. تو میں حیران ہو گیا یار، جس کی خاطر میں نے اس کو کہا کہ آپ جلدی کریں، تو وہ مجھے تو پتا تھا. میں ویٹ کر رہا ہوں اور نماز کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. تو میں حیران ہوا، وہ پتلی گلی سے نکل گیا. تو اگر کوئی بھی اس طرح کی اگر کسی کے ساتھ احساس کرتا ہے کہ یار چلیں بھی کسی کو ایمرجنسی ہے تو وہ ہو لے، لیکن میں کہتا ہوں کہ واش روم کے اس ٹائم میں نہ کرے، بالکل نہ کرے، اور چاہے جتنی کر لے احساس نہ کرے کسی کا، کیونکہ ان کے ساتھ نہ ہو ایسا. تو آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، اور آپ ہمارے عزیز بھی ہیں. تو میں جب ادھر آیا تھا میں نے کہا عمران بھائی سے آپ سے بات ہوتی رہتی تھی. بالکل. تو آپ ہماری اتنی عزت کی تو ہمیں خوشی ہوئی کہ ہم ادھر آپ کے پہلے سے ہم آئے تھے آپ کے پاس، چکر لگا تھا تو آپ نے ہماری بہت عزت کی، ہماری رسپیکٹ کی، اور ہمیں انجوائے بھی کروایا. اور ہمیں بھی اچھا لگا کہ دیکھو اچھے لوگوں سے جب آپ مہمان بن کر جاتے ہیں تو وہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یار کس حساب سے یہ بندہ. نہیں بالکل صحیح بات ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ وہ توفیق دیتا ہے بندے کو کسی کی خدمت کرنا. بالکل. اور مہمان جب آئے تو وہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، انسان کو قدرت سے توفیق ملتی ہے کسی مہمان کی خدمت کرنے کا. بالکل. باقی وقاص بھائی آپ سے بھی مل کر بہت اچھا لگا. آپ بھی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی عزت دے. آمین. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. وقاص بھائی ٹائم بہت ہو گیا ہے. اچھا کوئی گل نہیں، ہم بس نہیں زیادہ ٹائم لے رہے آپ سے، بس مختصر چند منٹ لے آپ سے. نہیں تو بس یہ ٹائم اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم ٹیبل کے حساب سے میں جاتا ہوں تو صبح ٹائم ٹیبل کے حساب سے یہ نہیں ہوتا کہ ایسا ہونا چاہیے انسان کو ٹائم ٹیبل بنائے. بالکل. ورکر آ کے شاپ کھولے اور میں 11 بجے 12 بجے شاپ پہ پہنچوں، نہیں، میری کوشش ہوتی ہے ان سے پہلے پہنچنے کی. بالکل رائٹ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ٹیبل جب انسان نہیں بنا سکتا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. بالکل. ٹائم ٹیبل ہونا لازمی ہے. کچھ بھی ہے، ہوم ورک ہے، کھیل ہے، ورک ٹائم ہے، بالکل کوئی بھی کہ ٹائم ٹیبل اگر کوئی انسان بنا لے تو زندگی میں بہت کامیاب ہوگا، آگے جائے گا وہ انشاءاللہ. تو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم لوگ احساس کرتے ہیں یار یہ غریب ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ خود سرچ کریں. آج اس دور میں آپ خود کو سرچ کریں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہمیں ابھی سے بنانا ہے. بالکل. تاکہ بعد میں بڑھاپے میں جا کر یہ چیزیں نہ فیس کرنی پڑے، تاکہ ابھی سے بنائیں، ابھی سے کچھ نہ کچھ، ابھی سے مستقبل کے بارے میں سوچیں. تو ابھی بنا لیں گے تو نیکسٹ عمر میں جو بڑھاپے کی عمر ہے تو بالکل ایزی میں رہیں گے. بالکل. اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ بڑھاپے میں ذلیل و خوار ہونا پڑے. بالکل. تو ٹھیک ہے، ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے جی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں بتایا سچ جو حقیقت ہے آپ نے ظاہر کی. بالکل. تو انشاءاللہ جو بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ابھی اس وقت جو ہیں کام سیکھ بھی رہے ہیں
تو وہ بھی اچھا سوچیں گے، اچھا کر رہے ہیں. تو میری یہ خواہش ہے کہ میں ان لوگوں کو چند ہی مہینوں میں کام سکھا دوں. نہیں زندگی انشاءاللہ کا ہوگا کوئی کہ پتہ دل نہیں سے ہے. محنت کی جائے نا تو ضائع نہیں ہوتی، اور یہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی. بالکل جس کو ایک دو بندہ ذہن میں بٹھا لے کہ یہ میں نے کرنی ہے تو وہ ضرور ہوتی. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. دل سے جو چیز کی جائے اس کو یہ نہ سوچیں کہ یہ مجھے ٹائم لگ جائے گا یا یہ پتہ نہیں کتنا مشکل ہے، یہ کیسے ہوگی. بالکل خود سمجھ آتی جاتی ہے جب اس میں دل لگا ہوتا ہے نا، پھر خود سمجھ کہ آتی وہ ہے. ٹھان لے، ایک دفعہ ٹھان لے کے رٹا لگا لے میں نے یہ کرنا میں نے ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے، تو وہ ضرور ہوتا ہے. تو میرا یہی راستہ ہے، تو میں انہیں سے نکلنا ہے، اس سے ہی بالکل کامیاب ہونا اسی ہے. سے ہی کامیاب ہونا بالکل ہے. ایسے ہے، رائٹ ہے. میں بھی جب کام سیکھا تو میں بھی ایسے کیا تھا کہ میں نے کام سیکھنا ہے اور جلدی سیکھنا ہے کہ میں ان سے اور کام سیکھ لوں. بالکل تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جویلری کا کام بھی کرتا ہوں، آرٹیفیشل کا. الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے، وہ بھی کام کرتا ہوں. الیکٹریشین کا بھی کر لیتا ہوں. صحیح ماشاء اللہ. جی. تو ابھی میں جو اس وقت کر رہا ہوں تو وہ ٹیلرنگ کا میں سوچ رہا ہوں کہ جتنے بھی اگر ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جلدی سیکھیں. میری تو یہی ہے کہ خواہش وہ مجھ سے کام جو بھی ہے وہ بالکل جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے وہ ہم سے سیکھیں. وہ ایک دن انسان چلے جانا ہے، چلے جانا ہے. یہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے. کوئی نہیں، نہ پیسہ لے جائے گا نہ جزات، سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا. ادھر ہی رہ جائے گی. تو کسی کے لیے آپ اچھا سوچیں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے اچھا سوچے گا. بالکل بے شک.